بہادر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بہادرانہ واقعات۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بہادری و شجاعت کا ذکر آئے تو تمام صحابہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس جان نثاری اور شجاعت میں اول درجہ یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہی آتا ہے، جیسا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھے بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں جس دشمن کے مقابلے کے لیے نکلا ہوں اس سے میں نے اپنا حق پورا لیا، مگر مجھ سے بھی زیادہ بہادر ایک اور شخصیت ہے۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی بتائے وہ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ بنایا تو ہم نے کہا کہ کون نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ کی قسم اس وقت کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ دشمن کا خوف بہت زیادہ تھا۔ بس ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسے تھے جو تلوار سون کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے تھے۔ جب کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کر لیتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لپک کر اس کی طرف جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ راشد بنے تو درجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، سچ امانت اور جھوٹ خیانت ہے۔ کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے حتیٰ کہ اس سے مظلوم کا حق وصول کر لوں۔ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ ان پر عمومی عذاب نازل کر دیتا ہے۔ میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم پر میرا اطاعت ضروری نہیں۔ اٹھو نماز ادا کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد ارتداد کا فتنہ سر اٹھانے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی عمارت بچانے کی غرض سے مثالی خدمات انجام دی۔ مانعین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب اور دوسرے قبائل کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر روانے کیے، جس سے ان فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد ملی اور اسلام کی عمارت مضبوط ہوئی۔ یہ آپ ہی کی بہادری اور جرأت تھی، اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم و فارس فتح ہوئے، جن غزوات کا آغاز عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہو چکا تھا۔